والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں خواجہ یثرب کی حرمت پر، خدا شاہد ہے میرا کامل ایمان ہو نہیں سکتا. معزز دوستو، آپ کے یہاں علاقہ بدو ملی ضلع نارووال میں تحفظ ختم نبوت کانفرنس سے معنون عنوان پر جو 17 ستمبر 2021 کو شروع ہو کر 18 ستمبر 2021 میں داخل ہے، میں نے آپ کی خدمت میں مختصر اور پر اثر چند باتیں کرنی ہیں. میں نے جمعہ نماز کا سلام پھیرا ہے اور میں مسلسل گاڑی میں ہوں اس وقت سے لے کر اب تک. ان حضرات نے مجھے فرمایا تھا کہ آپ کا بیان 11:30 شروع ہوگا. اللہ جانتا ہے کہ 11:30 سے پہلے میں اسٹیج پر آ گیا تھا. اب میرے بیان میں کمی ہو، وقت تھوڑا ہو، زیادہ ہو، آپ جانیں اور انتظامیہ جانیں. آپ میرے ساتھ اس معاملے پر بات نہ فرمائیں. میں اپنے دیے گئے محدود وقت میں 2-4 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. توجہ میری طرف رکھیں اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں تو میں نے انشاءاللہ آپ کا وقت ضائع نہیں ہونے دینا. اگر غلطی ہو تو اس کی اصلاح کرنی چاہیے. میری موجودگی میں یہاں نعروں میں بڑی غلطی ہوئی ہے، شاید ہمارے علماء کی توجہ نہیں گئی. بچے نے نعرہ لگایا اور مرزا قادیانی کے والد کو گالی دی ہے. کیوں؟ ہمارا حق ہے ہم اس کو روکیں. کیا مرزا قادیانی کا والد جو تھا وہ مرزائی تھا؟ تو پھر آپ نے اس کو اجازت کیوں دی ہے وہ مرزے کو فلاں کا بچہ کہے؟ بھائی ہم دلائل سے بات کرتے ہیں، ہم نفرت صرف نہیں پھیلاتے. نفرت کی بنیاد پہ بات نہیں ہے. مرزا کی اماں بھی مسلمان ہے، مرزا کا ابا بھی مسلمان ہے. کس بنیاد پر آپ بات کر رہے ہیں؟ بچے کو تو شاید مرزے کے ابا کا نام ہی نہ آتا ہو اور سارے بیٹھ کے کہیں مرزا فلاں دا پتر. یہ انصاف کی بات نہیں ہے. قرآن کریم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. کہ میرے پاک پیغمبر کسی قوم کی دشمنی آپ کو اس بات پہ نہ ابھارے کہ آپ نا انصافی کا درس دینے لگ جائیں، بلکہ انصاف کیجئے. عدل و انصاف تقویٰ کے بہت قریب لے جاتا ہے. اس لیے مرزا کے والد پہ جو گالی دی ہے میں اسٹیج کی طرف سے اس پر معذرت کرتا ہوں. وہ مسلمان تھا، وہ غیر مسلم نہیں تھا. مرزا سے بات کریں. مرزا قادیانی جو بھی ہے پاؤں کے ٹھڈے پہ رکھ کے ہم فٹ بال کی طرح کک مار کے اڑائیں گے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہم کسی مسلمان کو بھی اس رگڑے میں لے کر آئیں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت آپ کے اور میرے ایمان کا حصہ، محور اور مرکز ہے. میرے دوستو، جس طرح اللہ رب العزت کو اللہ ماننا اور اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا ضروری ہے، ویسے رسول اللہ کو نبی اور آخری نبی ماننا ضروری ہے. میرے دوستو، اگر کوئی بندہ یوں دعویٰ کر دے کہ میں اللہ کو اللہ تو مانتا ہوں لیکن اللہ کو ایک نہیں مانتا، ہم اسے مسلمان نہیں سمجھتے. ایسے کوئی یہ بات کہہ دے کہ جی میں حضور پاک کو نبی تو مانتا ہوں، آخری نبی نہیں مانتا، ہم اسے بھی مسلمان نہیں سمجھتے. اور یہ بات طے شدہ ہے کہ ختم نبوت کا معاملہ جیسے انسان کے جسم میں رہنے والا دل ہے، یہ ویسے اسلام کے عقیدوں میں مرکز عقیدہ ہے. اور میرے دوستو، انسان کا بازو کٹ جائے، پاؤں کٹ جائے، ہاتھ کٹ جائے تو بندہ زندہ رہتا ہے،
لیکن دل کٹ جائے تو انسان زندہ نہیں رہتا. کسی اور عقیدے کا انکار، اس میں کوئی تعویل باطل، کوئی ادھر ادھر کا معاملہ ہو سکتا ہے گمراہی تک لے جائے، لیکن ختم نبوت کا انکار تو بندے کو اسلام سے باہر لے جاتا ہے. اور میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی ہے محمد. سب کہہ دو کیا کہنا چاہیے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کا اور ہمارا نظریہ ہے، ہم ادھر سے درود پاک پڑھیں، حضور پاک کے پاس کون لے جائیں گے؟ بولتے نہیں ہیں کون لے جائیں گے؟ فرشتے. اور اگر رسول اللہ کی قبر اطہر پہ پڑھیں، آقا نامدار خود سنیں گے، تو پھر حضور کے نام پہ کیا کہنا چاہیے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے پاک پیغمبر کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لفظ محمد کو دیکھو، یہ حضور پاک کا ذاتی نام ہے. باقی رسول اللہ کے ناموں کو دیکھو، وہ حضور پاک کے صفاتی نام ہیں. حضور پاک علیہ السلام کے نام دیکھنے ہو، قرآن کریم کے آخر صفحے پر موجود ہیں. محمد احمد حامد محمود طیب قاسم عاقب فاتح شاہد مشہود کے ساتھ تقریباً 100 نام رسول اللہ کے لکھے ہوئے ہیں. باقی صفاتی نام ہیں، ان میں محمد نام جو ہے یہ ذاتی نام ہے. جیسے اللہ رب العزت کے کئی نام ہیں، لیکن اس میں لفظ اللہ جو ہے یہ اللہ کا ذاتی نام ہے. باقی اللہ کے صفاتی نام ہیں. میرے دوستو، اللہ نے اپنے نام سے حضور پاک کو نام نکال کر وہ رحمت دی ہے کہ جیسے اللہ کے نام کو اللہ کہہ دو، اللہ کا مطلب بنتا ہے، ویسے حضور پاک کے نام میں محمد کہہ دے، حضور پاک کی شان بنتی ہے. اللہ کے لفظ کو الگ الگ کریں تو بھی اللہ کا لفظ پر دلالت ہوتی ہے. ویسے حضور پاک علیہ السلام کے نام اقدس میں حضور پاک کے نام کے حروف کو الگ الگ کریں تو حضور پاک کی صفات بنتی ہیں. مثلا اللہ کے نام میں لفظ اللہ ہے، الف ہٹا دے للہ بنتا ہے، لام ہٹا دے لہو بنتا ہے، لہو ہٹا دے ہو بنتا ہے. اگر اللہ ہو یہ بھی اللہ کا نام ہے، للہ ہو یہ بھی اللہ کے لیے ہے، لہو ہو یہ بھی اللہ پر دلالت کرتا ہے، ہو تو ہو اللہ الذی میں اللہ رب العزت کا ذکر ہے. قرآن ان سب کا ذکر کرتا ہے. اللہ الذی خلق کل شیء للہ ما فی السماوات و ما فی الارض لہ ملک السماوات والارض هو اللہ الذی لا الہ الا ہو. اللہ کا ذاتی نام یہ ہے. اللہ کے نام میں جتنا الگ الگ رکھیں، لفظ خدا، الفاظ خدا، الفاظ اللہ اس پہ دلالت کرتے ہیں، ویسے ہی حضور پاک کا نام ہے لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور پاک کے نام کا معنی ہوتا ہے الذی اجتمعت فیہ صفات المحمودۃ کلھا. دنیا میں جتنی اچھائیاں ہو ان کو جمع کر لو، جمع کرنے کے بعد جو لفظ بنے گا اسے محمد کہتے ہیں. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی محمد ہے. اگر محمد الرسول اللہ کے لفظ کو دیکھیں تو قرآن کریم میں رسول اللہ کا نام نامی 4 مرتبہ موجود ہے. وما محمد الا رسول کہہ کے اللہ نے حضور پاک کا نام لیا ہے. ما کان محمد ابا احد من رجال کہہ کے حضور پاک کا ذکر کیا ہے. لفظ محمد کا مطلب صفات المحمودہ کا حامل. اگر محمد میں نام نامی کے الفاظ الگ کر دے تو بھی حضور پاک کی صفات بنتی ہیں. محمد میں میم کو ہٹا دو، پیچھے حمد بچتا ہے. دنیا میں ہر آدمی جانتا ہے حمد تعریف کو کہتے ہیں. یہ ہا بھی ہٹا دے، پیچھے مد بنتا ہے. مد یمدو کا معنی ہوتا ہے کھینچ کے لے جانے والا. پیغمبر کی ڈیوٹی یہ ہے لیخرج الناس من الظلمات الی النور. حضور پاک شرک کے اندھیرے سے، کفر کے اندھیرے سے، نافرمانی کے اندھیرے سے، خطا کے اندھیرے سے، اللہ رب العزت کی نافرمانی کے اندھیرے سے لوگوں کو لے کر اسلام کی طرف، ایمان کی طرف، احسانوں کی کان کی طرف اللہ رب العزت کے بندوں کو جہنم سے بچا کے جنت کی طرف کھینچنے والے ہیں. اگر یہ مد میں میم بھی ہٹا دے، خالی دال لیجئے. حدیث پاک میں ہے الدال علی الخیر کفاعلہ. دلالت کرنے والا اگر نیکی پر ہوگا تو جو بندہ عمل کرے گا، جو دعوت دے گا، دعوت
دعوت دینے والا بھی اس کے طرح ثواب میں شریک ہوگا. اگر آخری دال بھی ہو، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام خیر بتانے والے، خیر سنانے والے، خیر لانے والے، خیر دکھانے والے، خیر نافذ کرنے والے، خیر پھیلانے والے، صحابہ کرام کو، اہل بیت عظام کو خیر کا پروردہ بنا کر دنیا میں خیر کی مضبوطی کرنے والے میرے پاک پیغمبر ہیں. میری بات کا مطلب یہ ہے اللہ کا ذاتی نام جو ہے جتنا توڑو وہ بھی نہیں ٹوٹتا. رسول اللہ کا ذاتی نام بھی ہے جتنا توڑو یہ بھی نہیں ٹوٹتا. میرے دوستو اگر حضور پاک کے نام کو دیکھیں تو حضور پاک کے نام سے ہمیں ختم نبوت کا عقیدہ سمجھ آتا ہے. حضور پاک کے نام سے عقیدہ ختم نبوت ہمیں واضح ہوتے نظر آتا ہے. آپ کہیں گے حضور پاک کے نام میں ختم نبوت کا لفظ کیسے ہے، ختم نبوت کا عقیدہ کیسے ہے، ختم نبوت کا نظریہ کیسے ہے؟ ذرا توجہ میرے ساتھ رکھیے، توجہ کو سلپ نہ ہونے دیجئے. میں عقیدہ ختم نبوت پہ حضور پاک کے نام نامی کو بطور دلیل پیش کر رہا ہوں. میرے دوستو حضور پاک کا نام محمد ہے. محمد تعریف کو کہتے ہیں. آخر حضور پاک کا یہ نام کیوں رکھا گیا؟ اٹھائیے مستدرک علی الصحیحین للحاکم، امام ابو حاکم نے اشیاء پوری المتوفى 405 ہجری حدیث پاک لائے ہیں. لما ولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سماہ عبد المطلب محمد. حضور پاک پیدا ہوتے ہیں، حضور پاک کے دادا شیبۃ الحم جنہیں دنیا عبد المطلب کہتی ہے، انہوں نے حضور پاک کا نام محمد رکھ دیا. فقیل یا ابا الحارث ما حملک علی ان تسمیہ محمد ولم یسمی من آبائہ قط. حضرت عبد المطلب سے سوال ہوا یہ نام تو پہلے کائنات میں کسی نے نہیں رکھا، اس کے آباء و اجداد میں کسی نے نہیں رکھا، اس کے انساب میں کسی نے نہیں رکھا. آخر آپ نے کون سی دلیل دیکھی ہے، کون سی وجہ دیکھی ہے، کون سی ریزن کی بنیاد پہ آپ نے اپنے پوتے کا نام محمد رکھا ہے؟ تو عبد المطلب نے جواب دیا، فرمایا محمد کا معنی تعریف والا ہے. اردت ان یحمدہ اللہ فی السماء ویحمدہ الناس فی الارض. کا میرا ارادہ یہ ہے، میری چاہت و مانگ و خواہش یہ ہے، میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ مانگ کر رہا ہوں یہ میرا پوتا یتیم پیدا ہوا ہے، اس کا کردار ایسا ہو، اس کا کریکٹر ایسا ہو، اس کی سیرت ایسی ہو، اس کی باتیں ایسی ہو، اس کی تعلیمات ایسی ہو تاکہ دنیا میں لوگ تعریفیں کرتے پھریں عرش مولا پر اللہ تعریف کر رہا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام نامی میں لفظ محمد ہے، معنی تعریف ہے، تعریف کی وجہ سے رکھا گیا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ پڑھے لکھے لوگ ہو، ذرا مجھے بتاؤ تعریف کب کی جاتی ہے، تعریف کا محل کب ہے، تعریف کا مقام کب ہوتا ہے، تعریف کا وقت کیا ہوتا ہے؟ ایک چیز کی اسٹارٹنگ ہوتی ہے، ایک چیز کا اینڈ ہوتا ہے، ایک ابتدا ہوتی ہے، ایک انتہا ہوتی ہے. ابتدا شروع کو کہتے ہیں، انتہا ختم کو کہتے ہیں. اگر تعریف کرنی ہے شروع میں کریں گے یا معاملے کے آخر میں کریں گے؟ بولیے. عقل مند دنیا میں جواب دیتے ہیں کہ تعریف آخر میں ہوتی ہے. آخر میں تعریف محل ہے کیونکہ بندہ آئے گا، چیز کو دیکھے گا، جب وہ چیز کا وزٹ کر لے گا، اگر ناپسند ہوگی تنقید کرے گا، پسند ہوگی تعریف کرے گا. میں آپ کے اس پروگرام میں آیا، میں نے یہاں میرج لان میں آپ کو بڑے سلیقے و طریقے سے بیٹھا دیکھا، گفتگو کا طرز دیکھا، میں نے آپ کا طور و طریقہ دیکھا، آپ کی توجہ کو دیکھا، آپ کی بیدار مغزی کو دیکھا، آپ کے جذبات کو دیکھا. اگر میں نے پسند کیا تو آخر میں تعریف کروں گا کیونکہ تعریف آخر میں ہوتی ہے. نہیں سمجھے؟ ابھی میرے ساتھ رہنا، میں بات سمجھانے لگا ہوں. آخر میں تعریف ہوتی ہے. میرے دوستو جب آپ اور ہم سونے لگتے ہیں تو ہم دعا پڑھتے ہیں اللہم بسمک اموت و احیا. جب اٹھنے لگتے ہیں نیند ختم ہوتی ہے ہم دعا پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا و الیہ النشور. اب الحمدللہ کیوں کہا؟ کیونکہ اب نیند ختم ہو گئی ہے. آخر میں تعریف ہوتی ہے. جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہم دعا پڑھتے ہیں بسم اللہ وعلی برکت اللہ. ہم نے اللہ کا نام لیا، کھانا شروع کر دیا. جب کھانا کھا چکے آخر کھانے کا
آیا, آخری وقت آیا, ہم نے کھانے کی دعا پڑھی, الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. یہ من مسلم کی شریف روایت میں نہیں ہے, وجعلنا مسلمین. ہم نے آخر میں الحمدللہ پڑھا, پتہ چلا اب کھانے کا آخر ہے, کھانے کا اخیر ہے, کھانا ختم ہو گیا ہے, تو آخر میں الحمد کہی جاتی ہے. میرے دوستو اسی طرح ترتیب یہ ہے کہ شروع میں بندہ اللہ کا نام لے گا, آخر میں تعریف کرے گا. میرے پاک پیغمبر کو اللہ نے نام دیا ہے محمد, محمد کا معنی ہے تعریف والا, تو تعریف آخر میں ہے, پتہ چلا آخری نبی ہے. بھائی اگر ان کے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو ان کے ساتھ ختم 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 کو نہ جوڑا جاتا. آپ کہیں گے کیسے؟ آسمانوں پہ نام احمد ہے, معنی تعریف ہے, تعریف آخر میں ہوتی ہے. زمینوں میں نام محمد ہے, معنی تعریف ہے, تعریف آخر میں ہوتی ہے. جو قرآن کریم حضور پاک پہ اترا ہے, پہلی سورت تو اقرأ باسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, یہ سورت اتری ہے. لیکن جو قرآن کریم میں پہلے نمبر پہ لکھی ہوئی ہے وہ سورت اقرا نہیں ہے, وہ سورت علق نہیں ہے. اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو فرمایا تھا اس سورت کو یہاں رکھو, اس سورت کو یہاں رکھو, اس سورت کو یہاں رکھو, اس حصے کو یہاں رکھو, اس رکوع کو اس کے ساتھ ملاؤ, اس حصے کو اس کے ساتھ جوڑو. یہ ترتیب توقیفی ہے. ترتیب توقیفی کا معنی اللہ کے رسول نے خود حکم دیا ہے. چاہت محمدیہ پر یہ قرآن کی ترتیب ہے. بھئی پہلے اتری تو تھی سورت اقرا, لیکن لکھی ہے سورت فاتحہ. اور وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا بظاہر تو مجھے ایک ہی وجہ نظر آتی ہے کہ قرآن کریم شروع ہو الحمدللہ سے, اور حمد کا معنی تعریف ہے, تاکہ قرآن آخری کتاب اعلان کر دے میری شکل, میری ابتدا, میری شروعات حمد سے ہوتی ہے. حمد معنی تعریف ہے. میں آخری نبی کی آخری کتاب, آخری نبی کی آخری کتاب الحمد سے شروع ہے. بھائی یہاں پر بس نہیں ہے, ہر امت کا ایک نام ہے. امت موسوی حضرت موسیٰ کی امت کو کہتے ہیں, امت عیسوی حضرت عیسیٰ کی امت کو کہتے ہیں, امت صابی حضرت داؤد کی امت کو کہتے ہیں. بھائی ٹھیک ہے, ہمارے پاک پیغمبر کو جو امت ملی ہے یہ امت محمدیہ ہے. اس کا لقب کیا ہے, اس کا نام کیا ہے, اس کا تعارف کیا ہے, اس کی پہچان کیا ہے, قیامت میں میدان محشر میں اس کی نشانی کیا ہے؟ حدیث پاک میں ہے اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت میں میری امت کو جس لقب و نام و نشانیوں تعارف و پہچان سے پہچان کر بلایا جائے گا وہ نام ہوگا امت حمادون. حمادون بھئی تعریف والی امت. اور وجہ کیا ہے؟ تاکہ پتہ چلے انا آخر الانبیاء, میں آخری نبی ہوں, وانتم آخر الامم, تمہارے بعد امت کوئی نہیں. حضور پاک کے ساتھ تعریف کو یوں جوڑا گیا ہے. کل قیامت کے دن ہر نبی کے پاس ایک جھنڈا ہوگا, وہ اپنی امت کی قیادت کرتا ہوا اپنے متبعین کو, اپنے فالوورز کو, اپنے ماننے والوں کو, اپنے ساتھیوں کو وہ جنت لے کر جائے گا. لیکن میرے پاک پیغمبر کے ہاتھ میں بھی ایک پرچم دیا جائے گا, ایک جھنڈا دیا جائے گا. وہ پہچان ہوگی یہ امام الانبیاء ہے, وہ تعارف ہوگا یہ سید الانبیاء ہے, وہ پہچان ہوگی یہ تمام نبیوں کا سردار ہے. باقی نبی مقتدی ہے, یہ نبی امام ہے, باقی نبی پیچھے رہنے والے ہیں, یہ نبی آگے ہونے والا ہے. کیونکہ یہ وہ نبی ہے جس کے پاس مصلی امامت تھا. اور امام وہ ہوتا ہے جب وہ امامت پہ ٹھہرے, مصلی پہ حاضر ہو, تو اس امام کے آگے تو آگے, اس امام کے برابر بھی کوئی نہیں ہے. معراج کی رات اللہ نے حضور پاک علیہ السلام کو مصلی امامت دے کر بتایا میرے مدنی کریم کا رتبہ یہ ہے, حیثیت و مرتبہ و ویلیو یہ ہے, مقام یہ ہے, اس نبی کا درجہ یہ ہے کہ اس کے آگے تو آگے, نبیوں میں اس کے برابر بھی کوئی نہیں ہے.
حضور پاک علیہ السلام امام الانبیاء ہے تو حضور پاک کے ہاتھ میں بھی ایک پرچم ہوگا, حضور پاک کے ہاتھ میں بھی ایک جھنڈا ہوگا. اس کا نام کیا ہے؟ احادیث پاک میں ہے, اس پرچم کا نام ہوگا لواء الحمد. لواء الحمد کا معنی تعریف والا پرچم. اور حمد کیوں کہا؟ حمد کا معنی تعریف ہے, تعریف آخر میں ہے. میدان محشر میں بھی ختم نبوت کے ڈنکے بج رہے ہوں. ہاں ہاں, بات یہاں پر بس نہیں ہے. ہمیں قرآن کریم, ہمیں احادیث نبویہ, شریعت اسلامیہ, شریعت محمدیہ, دین اسلام کی تعلیمات ہمیں بتاتی ہے حضور پاک علیہ السلام کا بھی جنت میں ایک مرتبہ ہوگا. وہ مرتبہ نہ کسی نبی کا ہے, نہ کسی ولی کا ہے, نہ کسی ملک کا ہے, نہ کسی فرشتے کا ہے, نہ کسی روح کا ہے. وہ مرتبہ میرے پاک پیغمبر کا, وہ درجہ میرے پاک پیغمبر کا, وہ رتبہ میرے پاک پیغمبر کا, وہ مقام میرے پاک پیغمبر کا. جی وہ رتبہ کیا ہے, وہ مرتبہ کیا ہے؟ کہتے ہیں اس رتبے کا بھی نام ہے, اس مرتبے کا بھی نام ہے, اس مقام کا بھی نام ہے. وہ نام کیا ہے؟ وَبَعَثْمَ مَقَامٌ مَحْمُودًا الَّذِي بَعَثْتَ. قرآن کریم, احادیث نبویہ ہمیں بتاتی ہے حضور پاک علیہ السلام جب جنت میں آ جائیں گے, تمام انبیاء جنت میں آ جائیں گی, مسلمانوں کی تمام امم جنت میں پہنچ جائیں گے. جنتی جنت میں ہنسی خوشی کی زندگی گزار رہے ہوں گے, جنتی جنت میں مسروریت کے عالم میں ہوں گے. تو اس وقت اعلان ہوگا اس جنت کا آخری رتبہ, اس جنت کا آخری درجہ, اس جنت کا آخری مرتبہ, اس جنت کا سب سے اونچا, سب سے بلند تر رتبہ جو ہے وہ شخصیت کو دیا جائے گا جو امام الانبیاء, خاتم الانبیاء, سید الرسل ہے. بھئی حضور پاک علیہ السلام کو اس رتبے پہ فائز کیا جائے گا, اس تاج سے تاجور کیا جائے گا. وہ تاج کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں مقام محمود. وہ مقام تیرے اور میرے پاک پیغمبر کو ملے گا, اس کا نام ہے مقام محمود. پتہ چلا یہ مقام محمود کا ہے. محمود حمد سے نکلا ہے, حمد تعریف کو کہتے ہیں. وہ آخری مقام بھی حضور پاک کو جنت میں رب دکھا کر, جنت میں عطا کر کے, اس رتبے سے فائز کر کے, اس تاج سے تاج بھر کر کے, اس عہدے سے عہدے دار کر کے ختم نبوت کا اظہار فرمائیں گے. یہ تو شروع سے لے کر آخر تک, ابتدا سے انتہا, یہ تو اسٹارٹ سے اینڈ تک ختم نبوت, ختم نبوت, ختم نبوت کے مقام, مرتبے, مجدے, ڈنکے بجتے ہمیں نظر آتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے حضور پاک علیہ السلام کی ختم نبوت ماننا ضروری ہے. ابتدا سے انتہا تک کوئی بندہ کہہ دے میں حضور مانتا ہوں, کوئی کہہ دے میں پر نور مانتا ہوں, کوئی کہہ دے آمنہ قدر یتیم مانتا ہوں, محبوب رب العالمین مانتا ہوں, لیکن وہ کہے میں خاتم النبیین نہیں مانتا, یہ ابو لہب کی طرح کافر ہے, ابو جہل کی طرح کافر ہے, یہ مسلمان نہیں ہے. مسلمان بنے گا تو تب بنے گا جب ختم نبوت کی بات کو گلے کا سہرا بنائے گا, اور ختم نبوت کے تاج سے تاجور نہیں کرو گے, ختم نبوت کے معاملات نہیں رکھو گے, کوئی اسلام نہیں. نعرہ تکبیر, راستہ دے اس طرح سے. نعرہ تکبیر, شان مصطفیٰ, شان صحابہ, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. زور لگا کے بولیے گا نعرہ تکبیر, زور لگا کے, لب ہلا کے, ہاتھ لہرا کے بولیے گا نعرہ تکبیر. تاج و تخت ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب. میرے دوستوں توجہ رکھنا, اپنی جگہوں پر بیٹھ جائیے. بات کو اختتام کرتے ہوئے
ایک جملہ کہنے لگا ہو. میں نے کہا ختم نبوت تو وہ ہے جو تمہیں دنیا کی ابتدا میں بھی ملے گی, کائنات کی اولیت میں بھی ملے گی, میرے پاک پیغمبر کی نبوت کے اعلان پہ بھی ملے گی, میرے پاک پیغمبر کی کتاب کی ابتدا میں ملے گی, حضور پاک کے دنیاوی نام پہ بھی ملے گی, حضور کے آسمانی نام پہ بھی ملے گی, حضور پاک کی امت کے نام پہ بھی ملے گی, حضور پاک علیہ السلام کے رتبہ فی الجنہ پر بھی ملے گی. اس کا مطلب یہ ہے جو بندہ حضور پاک کی ختم نبوت کو مانے ہم اسے سلام کرتے ہیں, لیکن جو ختم نبوت کا منکر ہے یہ بندہ اسلام نہیں رکھتا, یہ بندہ ایمان نہیں رکھتا. یہ وہ بندہ ہے جو حلال کے نام پہ حرام کو بیچ رہا ہے, جو گائے کے نام پہ گدھے کو بیچ رہا ہے, جو بکرے کے گوشت کے نام پہ کتے کا گوشت بیچ رہا ہے. لیکن ہم مسلمان اس بات کا اعادہ اور اعلان کرتے ہیں کہ ہم اپنی جانیں قربان کرنی پڑے, ہم کہیں گے بچے یتیم کرانے پڑے, ہم کہیں گے بیویاں بیوہ کرانی پڑی, ہم کریں گے حضور پاک کی ختم نبوت پہ حرف ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کیجئے حضور پاک کی ختم نبوت پہ حرف نہیں آنے دیں گے. اور میں ایک بات کر رہا ہوں, موجودہ حکومت نے ختم نبوت کے خلاف کتنی سازشیں کی ہے یہ آپ کے علم میں ہو. آسیہ ملعونہ جو ایک گستاخ رسول تھی, جس کو ایس پی لیول تک تحقیقات کر کے گستاخی کا دفعہ لگا ہے, جسے سیشن کورٹ نے, جسے ہائی کورٹ نے اسے باقاعدہ گستاخ ڈکلیئر کیا ہے, اسے راتوں رات عدالتی فیصلے کا بہانہ بنا کر غیر ملک چھوڑ کے آنا اس حکومت کا کارنامہ ہے. میں اس پگڑی والے مولوی کو مخاطب کر کے کہتا ہوں, داڑھی والے مسلمان کو مخاطب کر کے کہتا ہوں, اور اب بھی تجھے ریاست مدینہ کی توقع ہے, اور اب بھی تجھے ان سے دینداری کی توقع ہے جو ختم نبوت کے گستاخ کا یار ہے, یہ اسلام کا وفادار نہیں ہو سکتا. مسلمانوں علماء میں تمہیں کہوں گا تمہارا علم کہاں گیا, پگڑی کہاں گئی, تقویٰ طاعت کہاں گئی, للہیت کہاں گئی. اور تم کل تک دین کی دعوت دینے والے تھے, تبلیغ والے تھے, اسلام والے تھے, تدریس والے تھے, صرف نام آیا ریاست مدینہ کا, ان نے کام کیا, ریاست ابو جہل کا نام لیا, ریاست مدینہ کا کام کیا, ریاست ابو لہب کا تو نے اس کا ساتھ دے دیا. ہاں ہاں میں یاد رکھو, ایک جملہ کہتا ہوں, قیامت تک اللہ رب العزت اسلام بھی رکھیں گے, پاکستان بھی رکھیں گے, اور ختم نبوت کا تحفظ بھی رکھیں گے. یاد رکھو, کوئی ٹاؤٹ بنتا ہے تو بن جائے, لیکن تاریخ لکھے گی کہ حق والوں نے اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے حق بیان کیا تھا. حکمرانوں, ہم نے چڑھ چڑھ کے سورج کو اترتے دیکھا ہے, ہر عروج کو زوال ہے. آج ختم نبوت پر ہاتھ صاف کر رہے ہو, کل قیامت میں اللہ کے رسول کے دربار میں حاضری دینی پڑے گی, اور وہاں بتانا پڑے گا کہ گستاخ کا یار کون ہے اور مدنی کا وفادار کون ہے. یاد رکھو میرے دوستوں, میں ایک بات مزید کر رہا ہوں. آج کل ایک اور بل کی پاسنگ کی بات ہو رہی ہے. وہ بل کیا ہے؟ پہلے سندھ اسمبلی نے پاس کیا, اس پر اعتراض آیا, اب وفاقی اسمبلی, قومی اسمبلی اسے پاس کر رہی ہے کہ کسی غیر مسلم کو دعوت اسلام دی, اس کے بعد اس نے مان لیا, 90 دن بعد اس نے کہا میں تو مسلمان نہیں بنتا, اسے تو چھوڑو, جس نے دعوت دی تھی اسے 5 سال جیل میں ڈال دیا جائے گا. واہ واہ واہ, کیا تیرا اسلام, کیا تیرا ریاست مدینہ کا دعویٰ, اور کیا ان مولویوں کے چہرے جو کل تبلیغ کے نام پہ اس کا ساتھ دے رہے تھے. آج اس تبلیغ پر پابندی, آج اس اسلام کی دعوت پر پابندی. اے کہتے ہو یہ بچے ہیں اسی لیے انہیں سمجھ بوجھ نہیں ہے. اے تجھے بدر کے بعد احد کا میدان نظر نہیں آتا, اے جاؤ اس احد کے میدان سے پوچھ, جنگ احد ہونے کو ہے, کافر کی آمد ہے. اللہ کے رسول نے ایک بچے کو اس کی ہاڈی باڈی, اس کی جسم کی ہیلدی ہونے کو دیکھ کر جہاد کی اجازت دی, اور ایک بچے کو واپسی کا حکم فرمایا کہ تو چھوٹا ہے, کمزور ہے, ناتواں ہے, ضعیف ہے, تو نہ چل. وہ کہتا ہے اللہ کے رسول میری
تو مجھے اجازت دے دینا. حضور نے مانا, کشتی کرائی گئی. کشتی ہونے لگی تو اس بچے نے اس کے کان میں کہا, اوے تو گر جا, تو نیچے ہو جا, تجھے تو اجازت مل چکی ہے, یار مجھے بھی رنگ لگ جائے. اور وہ گر گیا, یہ پاس ہو گیا. ان بچوں کو حضور ساتھ لے کر چلے ہیں, اور آج کہتے ہو وہ 18 سال کا ہوگا تو کلمہ پڑھے گا. یہ اسلام ہے, یہ ایمان ہے, یہ ریاست مدینہ ہے. یار اس سے بڑا مذاق حضور کی ریاست کے ساتھ نہیں ہو سکتا جو آج ہو رہا. آپ اس بل کو مانتے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کر کے میری تائید کیجیے. اس بل کو پاس ہونا چاہیے. اس بل کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینکنا چاہیے یا نہیں پھینکنا چاہیے؟ تو پھر آپ کی ذمہ داری ہے, اپنی قومی اسمبلی کے نمائندگان کا دروازہ کھٹکھٹائیے, صوبائی اسمبلی کے نمائندگان کا دروازہ کھٹکھٹائیے, اور انہیں یہ بات باور کرائیے کہ کل تم نے ووٹ مانگنے ہمارے دروازے پہ آنا. آج تم حضور کے وفادار نہیں ہو, کل ہمارا تم سے کوئی تعامل نہیں. کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ تو میرے دوستو, میں اسی بات پر بات ختم کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں ایک جملہ کہہ کر بات ختم کر رہا ہوں. اللہ رب العزت کے لیے واسطہ دیتے ہوئے ایک جملہ کہوں گا. پیکج لگاتے ہو, موبائل چلاتے ہو, آئی ڈیز چلاتے ہو, ایک پیکج ایسا بھی رکھو, ایک آئی ڈی ایسی بھی رکھو, ایک وال ایسا بھی رکھو جو سارا حضور کی ختم نبوت کے لیے وقف ہو. کرو گے ایسا پیکج؟ لگاؤ گے ایسا پیکج جو سارے کا سارا حضور کی ختم نبوت کے لیے وقف ہو؟ کوئی گانا نہیں, کوئی فلم اسٹار کی چیزیں نہیں, کوئی نامحرم کی تصویریں نہیں, ساری حضور کی ختم نبوت پر پیکج لگائیں گے. کریں گے؟ کریں گے انشاءاللہ. میرے دوستو, دلیل کی دنیا میں بات کرنا سیکھو. ہمارے پیج پر مرزائی آتے ہیں, ہماری گفتگو ہوتی ہے, ان سے جوابات, سوال جواب. آپ نے دیکھنا ہو, آپ مفتی عبد الواحد قریشی لکھیے فیس بک پیج پر, آپ کو ہمارا 1 ملین سے ابو فالوورز ملیں گے. آپ اس پیج کو لائک کریں, آپ کو روزانہ قادیانیت کے داؤ پیج توڑنے کے طریقوں سے واقفیت ملے گی. آپ یوٹیوب پر آئیے, آپ کو ملے گی. لیکن میرے نوجوان کو گانے سے فرصت ہو, نامحرم کی تصویر سے فرصت ہو, اے تو کیا کہہ رہا ہے وہ باطل, وہ کفر, وہ زندگا, وہ الہاد و ارتداد تیرے نبی کی ختم نبوت پر حملہ آور ہے, اور تو غفلت کی نیند سو رہا ہے. منہ دیکھ لیا آئینے میں, پر داغ نہ دیکھا سینے میں, دل ایسا لگایا جینے میں, مرنے کو مسلمان بھول گئے. تھوڑی غیرت, ہمت, طاقت, سکت, قوت کی اور جرت کی ضرورت ہے. خدا کی قسم یہ پانی کے بلبلے ثابت ہوں گے. میری دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں حضور پاک علیہ السلام کی ختم نبوت کا خادم بنائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.